नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक नहूसत है और इसके ज़रिए काफ़ी सारे मनहूस काम लिए जाते हैं। इसके ज़रिए बंदे को बीमार भी किया जाता है, बीमारियां मुसल्लत की जाती हैं। इसकी काफ़ी सारी अक़साम हैं, खैर मैंने उनके ऊपर काफ़ी काम किया है। लेकिन एक जादू है जिसके ज़रिए नफ़रत पैदा की जाती है, लड़ाई झगड़े पैदा किए जाते हैं। ये जादू बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसके वारदात के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलामात भी हैं, इसका इलाज के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। इसके ऊपर मैं वैसे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, 2 वीडियो पहले भी, लेकिन आज का जो इलाज लाया हूँ ये उन दोनों से मुख्तलिफ है और इसका असरात भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से आप उनसे ज़्यादा अच्छे और मुस्बत पाएंगे। पहली वीडियोज़ के अंदर सिर्फ ये था कि मियाँ बीवी या ख़ानदान के दरमियान नफ़रत कराई गई हो। उनका इलाज का प्रोसेस अगरचे कुछ लंबा था, इसका प्रोसेस भी मुख्तसर है और इसका फ़ायदा भी ज़्यादा होना है इंशाअल्लाह। ये जादू जो होता है, ये नफ़रत का जादू, लड़ाई झगड़े का जादू, ये जादू आम जादुओं से, रूटीन के जादू से असर अंदाज जल्दी होता है। क्योंकि जादू जो होता है इसके अंदर गंदगी होती है, इसके ज़रिए फसाद बहुत जल्दी फैलाया जाता है। जादू एक जुल्म है, अंधेरा है और शयातीन कोशिश करते हैं इस अमल में, यानी नफ़रत वाले में, लड़ाई झगड़े वाले जादू में, ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कुव्वत लगाते हैं, पूरी तग्गोदो करते हैं। ये इसके अंदर कोई जादू के अंदर शयातीन खुद उनकी ख्वाहिश होती है कि लड़ाई झगड़े हों, फसाद हो, क्योंकि शयातीन का मकसद भी यही है, फसाद फिल अर्ज़ होना चाहिए। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया था कि आप इसकी सजदा करें, तो उस वक्त साहब ने सजदा किया था इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, कुरान भी कहता है। तो मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। उसी वक्त से इब्लीस जो है आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद यानी ज़ुर्रियत का दुश्मन है। तो उसको कोशिश होती है इनको लड़ाई झगड़ों के अंदर, फसाद के अंदर मुझे। इसी वजह से कुरान मजीद के अंदर ये भी है, अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा था कि मैं अपना एक नैब, अपना एक खलीफा भेजना चाहता हूँ, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। या अल्लाह, एक कैसा खलीफा, ये तो खून बहाने, लड़ाइयाँ झगड़े करेगा। तो उनको भी इदराक था। अब एक तो इंसान खुद ही लड़ाई झगड़े की तरफ जाए, एक ये है कि शयातीन अब इसके अंदर मुआविन साबित होते हैं। वो शयातीन बहुत सख्त किस्म का ताउन करते हैं लड़ाई झगड़े में, तलाक़ें कराने में, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़ा, वालिदैन के दरमियान, यानी बच्चे औलाद और वालिदैन के दरमियान लड़ाई झगड़ा। तो इसके अंदर जादू बहुत जल्दी असर करता है, क्योंकि इसमें शयातीन भरपूर, बल्कि एड़ी चोटी का उल्टे होकर जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं ये लड़ाई झगड़े पैदा कर सकें। अच्छा, ये होते भी थोड़ा जल्दी हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसान है वो मुख्तलिफ दुनिया के असबाब, उसने कभी कौन सा काम कर रहा है, तो किसी काम की वजह से एक दूसरे के दिल में तो हल्की सी गुस्से की कैफियत, तो उसकी वजह से दोनों के अंदर फिर गुस्सा, ये कोशिश करते हैं फिर दोनों को उभारें। तो ये हर सूरत में, चाहे और हर रिश्ते में, ये हर सूरत में कोशिश करते हैं कि इनको आपस में तोड़ दिया जाए, इनके आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद मचाया जाए, दिलों के अंदर नफरत पैदा की जाए, इसकी शक्ल अच्छी न लगे, इसकी बात अच्छी न लगे। ये एक शयातीन, जादू कुछ होता है, फिर शयातीन उसके साथ इतना तावन करके इसको इतना आगे बढ़ा कर लेकर चले जाते हैं कि इसका वापसी का रास्ता भी बाज़ दफ़ा इंसान को नहीं मिल पा रहा होता। आज का जो अमल हम ले हैं इंशाअल्लाह इस जादू को पाश करके रख देगा। इस जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे। ये नहूसत, ये बेबरकती, ये आपस के अंदर लड़ाई झगड़े, ये फसादात, ये दिलों के अंदर कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, ये तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह निकाल फेंकेगा। इस अल्लाह कलाम की बरकत से दिलों के अंदर मोहब्बत के पौधे जाग जाएंगे। मोहब्बत आपस के अंदर, घर वालों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, बहन भाइयों के दरमियान, दो दोस्त
دوست ہیں, جو بھی ہے, جادو کے ذریعے لڑائی جھگڑا کرایا گیا ہے, جدائی ڈلوائی گئی ہے, تو انشاءاللہ یہ عمل اپنی مثال آپ ہے اور ایسا اثر کرے گا کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. چلتے ہیں عمل کی جانب. عمل یہ ہے کہ بسم اللہ صددت افواہ الجن والانس والشیاطین والسحرۃ والابالسۃ من الجن والانس والشیاطین واعوذ منہم باللہ العزیز الاعز وباللہ الکبیر الاکبر برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اس دعا کو آپ نے کیا کرنا ہے 21 یا 41 مرتبہ. چھوٹی تعداد 21 ہے, بڑی 41 ہے. ظاہر ہے اگر آپ زیادہ تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ نتائج ملیں گے, زیادہ اچھے نتائج, مثبت نتائج, بہترین قسم کے نتیجے ملیں گے. تھوڑی تعداد میں پڑھیں گے تو آپ کا دن زیادہ لگ جائیں گے, اور زیادہ تعداد میں 41 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے تھوڑے دنوں میں آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس آیت کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے. اب کوئی گھر کا کوئی فرد بھی یہ پڑھ سکتا ہے, عورت بھی پڑھ سکتی ہے, مرد بھی پڑھ سکتا ہے. تو ان آیات کو آپ نے پڑھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کے جن کے درمیان نفرت ہے کو آنکھیں بند کر لیں, تصور کریں کہ میں یہ جو پڑھ رہا ہوں اس کی برکات انوارات اس آیت کے وہ ہمارے اوپر اتر رہے ہیں. جن کے درمیان نفرت ہے ان کے سینوں کے اندر سے یہ نفرت نکال رہے ہیں, ایسے جیسے برف کے ساتھ اس کے سینے کو, دل کو دھو رہے ہیں. اس کے دل سے نفرت کے تمام بیج نکالے جا رہے ہیں. تصور مضبوطی سے باندھ کر بیٹھنا ہے, اور آپ یہ تصور کریں کہ اوپر سے نور آ رہا ہے, اور اس نور کی برکات سے اس کے سینے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, پورا خاندان ہے, گھر ہے, تمام کی شکلیں ذہن میں رکھ لیں اور باری باری آپ یہ کریں. یا اکٹھا تصور کر سکتے ہیں, کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ مہارت ہوتی ہے, وہ تمام کی شکل صورت ایک بیک وقت دماغ کے اندر رکھ سکتا ہے, تو اور ان کے تمام کے اوپر یہ تصور بھی باندھ سکتا ہے کہ ان کے اوپر نور برس رہا ہے اور سب کے سینے صاف ہو رہے ہیں. یہ اکٹھا اگر کوئی باندھنا چاہے تو بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کا اثر بھی جلدی ہوتا ہے. اگر کوئی یہ اکٹھا نہیں باندھ سکتا تو فردن کر لے, 2 3 کا کر لے, کہ ان کے اوپر ایسے ایسے ان کے سینے, ان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا نور آ رہا ہے, ان کے دل دماغ سے نفرت جو ہے جس کے بارے میں آپ نے ختم کروانی ہے کہ اس کی نفرت اس کے سینے سے اور اس کی نفرت اس کے سینے سے, یعنی دونوں کے سینے سے نفرت نکالی جا رہی ہے. یہ پہلے والا عمل جو بسم اللہ صددت افواہ الجن والا میں نے بتایا ہے, یہ عمل پڑھتے ہوئے آپ نے یہ کرنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے دوسرا مراقبہ جو کرنا ہے وہ القیت والے عمل کے اوپر کرنا ہے. اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی. اس عمل کو پڑھتے ہوئے آپ نے یہ تصور باندھنا ہے کہ جن جن لوگوں کے دلوں سے آپ نے یہ تصور کیا تھا کہ نفرت نکلی ہے, اب آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کی برکت سے ان کے سینے میں محبت کا جوگ جاگ رہا ہے, محبت کے پودے ابھر رہے ہیں, اور آپس کے اندر اس کے دل میں بھی محبت آ رہی ہے, دوسرے فریق کے دل کے اندر بھی محبت آ رہی ہے, چاہے وہ خود آپ ہیں یا کوئی اور ہے. تو اللہ یہ سوچیں کہ اس کے دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ محبت دونوں کی پیدا کر رہا ہے. اس عمل کو آپ نے صبح بھی کرنا ہے, شام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ 7 دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا, اور اچھا اور بہترین قسم کا رزلٹ ملے گا. بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ عمل تھوڑا جادو جو ہوتا ہے سخت ہوتا ہے, یا آپ کی پڑھائی کے اندر یا آپ کے عمل کے اندر کوئی کجی رہ جاتی ہے, کوئی کمزوری رہ جاتی ہے, تو آپ 7 دن اگلے جاری رکھیں. لیکن اب آپ اس نے اگلے 7 دن کے لیے ساتھ میں 2 رکعت نماز نفل کسی بھی وقت پڑھ لیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میں اس نیک مقصد کے لیے کام کر رہا ہوں, اس نیک مقصد کے لیے میں وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا عمل کر رہا ہوں, تو یا اللہ اس کے اندر تو برکت ڈال دے. کوئی کمزوری ہے تو اس کو ختم کر دے, کوئی مجھ سے خطا ہو رہی ہے, کوئی عمل کے اندر تاثیر پوری نہیں آ رہی, تو یا اللہ تو خود ہی تاثیر بھر دے, اور یا اللہ تو خود ہی یہ کام کر دے کہ یا اللہ ان کے دل سے نفرت نکال دے اور ان کے سینے کے اندر محبت کا پیدا کر دے, آپس کے اندر لڑائی جھگڑے فساد یہ ختم ہو جائے اور نفرت ختم ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے. آپ نے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا. اب اس کا آپ کو 2 فائدے ہوں گے.
ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، ایک حرف کے پڑھنے کی نیکی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک تو آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اور آپ یقیناً ملے گا انشاءاللہ، حدیث میں کہہ دیا ہے تو ضرور ہی ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے، دو مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، دو مسلمانوں کے دل کے اندر نفرت ختم کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ دو مسلمان آپس کے اندر اگر لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے میں ہیں، تو کوئی ان کے آپس میں صلح کروا دیتا ہے، اس کے اندر جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ویسے جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن یہاں جھوٹ بولنا بھی ثواب کے زمرے میں آتا ہے۔ بڑا جھوٹ نہ ہو آپس کے اندر، یعنی یہ کہ وہ آپ کے حق میں تعریف کر رہے، ایک شرعی مسئلہ ہے بہرحال۔ تو اب یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے کسی مسلمان کو آپس میں صلح کروانے کا۔ اس کے اندر، حدیث کے اندر کافی ساری اس کے لیے بشارتیں، انعامات اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ آپ ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں، فقہ اور کسی مفتی سے اس کے بارے میں مزید بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کا 2 ثواب ملنے ہیں، اور دونوں ثواب کے احاطہ آپ کا دماغ کر بھی نہیں سکتا، اتنا آپ کو اس عمل کے کرنے کا ثواب ملے گا کہ، اور اس کا آپ کو دلی طور پہ انشاءاللہ، روحانی طور پہ آپ کو دنیاوی میں بھی آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر بھی ملنا ہے، ثواب بھی ملنا ہے، اور آپ کا دماغ اس چیز کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس عمل سے کیا کچھ چیزوں سے نوازا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔